الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا كفيناك المستهزئين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس نصیحت کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کہ ہم کافی ہیں ان لوگوں سے، آپ کی طرف سے ان لوگوں کو جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے آپ کا؟ قرآن کریم نے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ کہ اس آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. جس وقت آپ نے دعوی نبوت نہیں کیا تھا اس سے پہلے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. جس وقت آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بعثت کے بارے میں بتایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اس وقت لوگوں میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی. تو ہم کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جھگڑا محمد بن عبداللہ کا نہیں ہے، یہ جھگڑا محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ نے انسانوں کی خواہشات کو ایک ایسے نظام کے تحت کرنے کی کوشش کی جو نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے. انسانوں کے قوانین کو ان قوانین کے تابع کیا جو قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسانوں کو بتایا کہ آپ شتر بے مہار نہیں ہیں بلکہ آپ پابند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے. تو یہ نظام جس کو اسلام کہتے ہیں، اور ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی فلاح کے لیے اس کو بھیجا مختلف شکلوں کے اندر. اس نظام کی قبولیت اور عدم قبولیت کا جھگڑا ہے. جو نفس، جو مزاج اس نظام کو قبول نہیں کرنا چاہتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو دنیا کی خواہشات ہیں اور ہماری جو منمانیاں ہیں ان کے درمیان رکاوٹ ہے اور ہمیں اپنی من مرضی نہیں کرنے دیتا، تو وہ اس کے آڑے آتے ہیں اور وہ اس نظام کے ساتھ وابستہ ہر چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں. نہ صرف ریجیکٹ کرتے ہیں بلکہ اس کے اوپر سخت تنقید کرتے ہیں اور اس کے اندر سے کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ پیش کیا جائے کہ یہ جو نظام ہے اور اس کو جو پیش کرنے والے لوگ ہیں حقیقت میں وہ صحیح لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ ایک بوسیدہ اور ردی دماغ کے لوگ ہیں جن کے پاس سوائے تنگ نظری کے، تعصب کے اور کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ امام الانبیاء ہیں اور تمام مسلمانوں کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے آپ امام ہیں اور رسول ہیں. ان لوگوں کے بھی رسول ہیں جو آپ کو تسلیم نہیں کر رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس لیے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول ہوں. جو اس آپ کی دعوت کو قبول کرتے گئے
وہ امت اجابہ ہے، اور جنہوں نے آپ کی دعوت کو ابھی قبول نہیں کیا وہ امت دعویٰ ہے۔ چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی اہل کتاب خود کو کہلواتا ہے، چاہے کوئی دہریہ ہے، چاہے کوئی وہ اسلام کا مدعی ہے، یہ سارے آپ کے امتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بھیجا، جس دور کے اندر بھیجا گیا، تو قرآن نے کہا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے رسول تھے ان کا مذاق اڑایا گیا۔ مذاق اس لیے اڑایا گیا کہ ان کی شخصیت کو پامال کیا جائے، ان کے کردار کو پامال کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا دعویٰ کیا تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، جو چیز آپ نے ان کے سامنے پیش کی، فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں آپ کے اندر رہا ہوں، افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں میں کس قسم کا انسان ہوں۔ تو آپ کی جو زندگی تھی وہ لوگوں کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح تھی، اور ایک چیز جس کے اندر یہ شریک ہیں وہ یہ کہ آپ کی توہین اور آپ کے ساتھ جانی دشمنی، مشرکین مکہ بھی اور یہ موجودہ اور قدیم اہل کتاب کہلوانے والے بھی، یہ اس کے اندر برابر کے شریک ہیں کہ یہ آپ کی توہین کرنے میں اور آپ کو جانی نقصان پہنچانے کے اندر یہ برابر کے شریک ہیں۔ تو ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان میں ایک عمر رہا ہوں، کتنی عمر؟ 40 سال تک۔ تو ان 40 سالوں کے اندر تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ تو سب سے پہلے جس وقت آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو لوگوں کو آپ نے بلایا اور بتایا اور پوچھا اور سوال پوچھا کہ تم مجھ کو کیسا پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اندر سب سے بہتر ہیں، اور جتنی تعریفات کر سکتے تھے، اور صدق اور امانت کا وہ جو اعزاز ہے ابھی برقرار رکھا انہوں نے۔ لیکن جس وقت آپ نے یہ اعلان کیا کہ جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو اور جو کام تم کر رہے ہو یہ کام درست نہیں ہے، کائنات کے اندر فقط ایک معبود ہے، اور جب معبود ایک ہے تو اسی ایک معبود کا حکم چلے گا، اسی ایک معبود کا نظام چلے گا۔ جب آپ نے یہ دعوت دی تو ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور جنہوں نے آپ پر تنقید کی اور اس کے بعد آپ کے دشمن بن گئے۔ شقاوت نے ان کو گھیر لیا۔ کیا ابو جہل کو علم نہیں تھا آپ کون ہیں؟ بالکل پتا تھا۔ کیا بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر کے یہودیوں کو نہیں پتا تھا آپ کون ہیں؟ جس پیغمبر کے انتظار کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو نشانیاں ان کے اندر موجود تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں، اور ان کے علماء نے ان کو بتایا۔ بلکہ کیسر و کسرا یہ وہ لوگ تھے، ان میں سے بھی اکثریت جو تھی آپ کو جانتی تھی۔ کیسر یہ رومیوں کے بادشاہ کا نام ہے، ایک عہدہ ہے۔ تو انہوں نے جس وقت اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو بھیجا تو جو تحقیق انہوں نے کی اور جو علامتیں وہ تلاش کرنا چاہتے تھے تو وہ آپ کے اندر موجود تھیں۔ انہوں نے مباہلہ اس لیے نہیں کیا کہ بڑے بڑے علماء نے یہ کہا کہ اگر تم ان سے مباہلہ کرو گے، اگر یہ پیغمبر ہوا تو بربادی ہمارے مقدر میں ہے اور ہم کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ لوگ جانتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، باوجود اس کے انہوں نے یہ قبول کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ بات کچھ بھی ہو، لیکن ان میں ایک چیز جو باہم مشترک تھی، یہ وہ لوگ تھے جو مفاد پرست تھے، خواہش پرست تھے، اور اپنے نفس کی پوجا کرنے والے لوگ جن کے دنیاوی مفادات کے اوپر زد پڑتی تھی۔ اب جو اس وقت جھگڑا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کبھی قرآن کریم کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کبھی اسلام کے بارے میں
مختلف قسم کی فلمیں بنائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، اور باقاعدہ ایک نصاب وہ تجویز کیا جاتا ہے، جعلی آیات بنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ اسلام کے بارے میں کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں جو ٹارگٹ ہے وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان کے اندر جو چیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ان کا محمد بن عبداللہ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ابھی فرانس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ٹارگٹ کیا اور آپ کی توہین کی۔ یہ لوگ اہل کتاب کہلواتے ہیں، حقیقت میں ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو اپنے مذہب کو بھی چھوڑ چکے ہیں، اور لا مذہبیت جس کو کہتے ہیں کہ مذہب کے ساتھ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ عیسائی ہیں، نہ یہ یہودی ہیں، نہ یہ مجوسی ہیں، نہ یہ دہری ہیں، یہ بالکل بے دین سے ایک ایسا گروہ ہے جو مفاد پرست ہے اور اپنے مفاد کے لیے یہ کچھ کرنے کو تیار ہے، کچھ بھی ان کو کرنا پڑے یہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ یہ مذہب کو ایک آڑ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن مدعی فی الحال یہ عیسائیت اور یہودیت کے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر، یہودیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی، اور عیسائیوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ گمراہ ہیں، اور ان یہودیوں کے بارے میں اہل کتاب جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ایک جو بڑا الزام یہ ہے کہ یہ نبیوں کی توہین کرتے تھے، نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، حتیٰ کہ ان کے گھر والوں کو انہوں نے معاف نہیں کیا، گھر والوں کو انہوں نے معاف نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ بائبل کیا کہتی ہے اس کے اندر آپ پڑھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ بائبل کیا کہتی ہے، اور ان کی بیٹیوں کے بارے میں وہ ہم زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی وہ کتاب ہے جس کو یہ مقدس کہتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی اپنی وضع کردہ کتاب ہے۔ ہمیں جس انجیل اور تورات کے اوپر ایمان لانے کا حکم ہے وہ کتابیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، ان کو آپ پڑھیں۔ یہ کسی طرح سے اخلاقیات سے گری ہوئی عبارتیں ہیں اور گھٹیا ترین الزامات ہیں، اور اسی طرح سے حضرت نوح کے بارے میں انہوں نے کیا کہا وہ پڑھیں۔ تو یہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ٹارگٹ ہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کا انہوں نے مذاق اڑایا، اور جھگڑا وہی ہے، جھگڑا رسالت ہے، جھگڑا نبوت ہے، جھگڑا وہ پیغام ہے، جھگڑا وہ نظام ہے جس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے وہ خلافت جس کے اندر بالکل اتنی جان نہیں تھی، رمق باقی نہیں تھی، اگرچہ مسلمان حقیقت میں ٹکڑے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ بھی ان کو برداشت نہیں تھی، اس کو انہوں نے ختم کیا۔ یہ طالبان کی حکومت اس کے اندر، افغانستان کے اندر، یہ ان کا ٹارگٹ تھی، یہ اس نظام کو کسی صورت میں برداشت کرنا نہیں چاہتے۔ تو جو موجودہ حالات کے اندر یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں توہین رسالت کے، قرآن کریم کے ساتھ ان کو جلانے کے، شہید کرنے کے، اور اسی طرح سے اسلام کے اوپر جو الزامات یہ لگاتے ہیں، اگرچہ اس کے جوابات موجود ہیں اور وہ دے دیے گئے، لیکن یہ پھر بھی اپنی ایک بات کو ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ نئے ذہن جنہوں نے ابھی کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے وہ ہمارے چنگل سے آزاد نہ ہوں اور ہمارا کام چلتا رہے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی لاجک ہوتی ہے، اور دنیا کا نظام چلانے کے لیے مختلف قسم کے ذہن موجود ہیں، لیکن فی الحال جو مغرب کا ان کو حواس باختہ یہ ہو چکے ہیں اور ان کا دماغ کام نہیں کرتا، اس میں سے یہ ابھی جو رپورٹ ہے، تقریباً دنیا کی کل آبادی ہے 7 ارب 82 کروڑ، ان کی اپنی جو رپورٹنگ ہے ان کے مطابق، پھر اس میں 1 ارب 60 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، 1 ارب 60 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں اس دنیا کی آبادی کے اندر۔ یہ وہ ہے جو انہوں نے کاؤنٹ کی ہے۔ ہمیشہ یہ اسلام کو نیچے رکھتے ہیں اور عیسائیت کو اوپر لاتے ہیں، اور ہمارے کئی بھائی اس کے اوپر اعتماد کر لیتے ہیں، چلو ہم مان لیتے ہیں۔ پھر
یہ پچھلے 10 سالہ جو انہوں نے اپنا تجزیہ کیا ہے، یہ وہ حقیقت پہ مبنی اس کو لائیں گے جو ان کے مفاد کے خلاف ہوگا، اس کو روشن کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 30 کروڑ اور تقریباً یہ بنتے ہیں 74 لاکھ دنیا کے اندر لوگ مسلمان ہوئے پچھلے 10 سال میں۔ یہ 10 سال جو پیچھے آپ چلے جائیں وہاں سے لے کر آج تک 30 کروڑ 74 لاکھ آدمی دنیا کے اندر مسلمان ہوئے۔ اب جو فرانس کی حالت ہے اس کے اندر 60 لاکھ سے زائد مسلمان ہیں، اور وہ مسلمان ان میں سے اکثریت ان کے اپنے لوگ ہیں، ان میں سے اکثریت ان کے اپنے لوگ ہیں۔ اور اسلام کو جتنا یہ دباتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واللہ متم نورہ، اللہ اپنا نور پورا کرے گا، اپنی روشنی پوری کرے گا۔ اگر یہ کافر اس کو برا سمجھتے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلنا اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، اور جو چیز چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اور مکمل قدرت رکھتا ہے، یہ اس کی مشیت ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دشمنی ہے، یہ اسلام کی دشمنی ہے، اس کے مروڑ ہیں، اس کا خوف ہے، اس کی وجہ سے یہ حواس باختہ ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر یہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مذمم کہہ کے گالیاں دیتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو اللہ مجھ سے ان جو الزامات ہیں، یہ جو گالیاں دیتے ہیں، ان کو کس طرح سے موڑتا ہے۔ یہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں حالانکہ میں محمد ہوں، اور یہ مذمم کا نام لے کر اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اس لیے بچاتے ہیں کہ میرا نام محمد ہے، محمد لے کر یہ گالیاں نہیں دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہے، اللہ نے آپ کی عزت برقرار رکھنی ہے۔ جتنا یہ اسلام کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں اتنا مغرب کے اندر اسلام پھیلتا ہے۔ ایک آدمی جس وقت مسلمان ہوتا ہے تو وہ اگر کسی کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے تو وہ 2 ہو جاتے ہیں، اور جب 2 دین کی دعوت دیتے ہیں تو پھر وہ 4 ہو جاتے ہیں، اور جب 4 دین کی دعوت دیتے ہیں تو 8 ہو جاتے ہیں، اور جب 8 دعوت دیتے ہیں تو 16 ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے میرے بھائی دعوت دینے والے بھی زیادہ ہو رہے ہیں، اور اسلام وہ آ رہا ہے جو اللہ کی کتاب کے اندر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر ہے۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں پڑھ کے اسلام قبول نہیں کرتے، اللہ کی قسم وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کا تقابل کرتے ہیں بائبل کے ساتھ، وہ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھتے ہیں جو احادیث کی شکل کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے وہ مسلمان ہو رہے ہیں جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے، ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ اور ہم جو خاندانی پیدائشی مسلمان ہیں، ہم اپنی حالت دیکھ لیں، ہم ان کے ساتھ تقابل نہیں کر سکتے۔ وہ شعوری طور پر اسلام کو قبول کر رہے ہیں، ہم عادتاً اسلام کو قبول کیے ہوئے ہیں اور مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہو گئے۔ ہم خود کو عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد کا نام دیتے ہیں، لیکن ہمارے جو عادات اور اطوار ہیں، اور ہماری جو عادتیں ہیں، اور ہماری جو خصلتیں ہیں، اور ہمارا جو نظام زندگی ہے، وہ اسلام سے کوسوں دور ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو میرے بھائی بات چھوٹی سی ہے، 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو پھر تم میری یعنی محمد کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، پھر یک طرفہ ٹریفک نہیں چلے گی، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرو گے، اللہ اس کا مطلب ہے تم سے محبت نہیں کرے گا، اور تمہارے جو یک طرفہ دعوے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور ان دعووں کے اندر دلیل نہیں ہے، عمل نہیں ہے، عمل سے کورے بانج دعوے ہیں، اللہ محبت نہیں کرے گا۔
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کا مدعی ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جو آدمی میری سنت سے محبت کرتا ہے، میرے طریقے سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ اب ہم دیکھیں کہ جس مشن کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جس نظام کو لے کر آئے، وہ اوروں کو چھوڑو، یہ اپنے جو 6 فٹ 5.5 فٹ کا جو ہمارا قد ہے اس کے اوپر کتنا اسلام ہے، اس کے اوپر کتنی سنت نافذ ہے، اور اسی طرح سے ہم ملک کی طرف اشارہ اٹھاتے ہیں، ہمارے حکمران اسلام نافذ نہیں کرتے، ہمارا جو یہ 10 مرلے کا 15 مرلے کا 2 کنال کا پاکستان ہے، اس کے اندر کتنا اسلام ہے؟ کیا ہم اس مشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے؟ کیا ہم اس مشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بار چھوڑا، صحابہ نے ہجرت کی اور مہاجر کلوائے، بیوی بچے آل اولاد جائیداد گھر بار رشتہ دار عزیز و اقارب اور اسی طرح سے علاقوں کو خیر آباد کیا؟ میرے بھائی، اگر ہم اس مشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اگر ہم رسول کی سنت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اگر ہم رسول کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم سے رسول سے محبت کے مدعی ہیں، ورنہ یہ کام ہوتا رہے گا۔ آپ کتے سے بھونکنے کی امید رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ یہودی اور یہ عیسائی آپ سے راضی نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لن ترضى عنک اليہود ولا النصارى، آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ آپ ان کے دین کی پیروی شروع کر دیں۔ اور یہی ہم سے کہی گئی بات اعلیٰ سے کہہ کر ادنیٰ کو بھی سمجھایا گیا، اگر یہودی ہوگے تب عیسائی ماریں گے، اگر عیسائی بنو گے تو دنیاوی معمولات کے لحاظ سے یہودی ماریں گے، لہٰذا اسلام وہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے اور اس اسلام کی وجہ سے ہی نجات ہے اور یہی روشنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔